اور میں بچوں کو بتاتا ہوں حضرت میرا 2009 میں لاہور میں نکاح ہوا حضرت، اپنے سسرال کا پہلا داماد حضرت، جتنا وہ پروٹوکول دے سکتے تھے انہوں نے اس سے بڑھ کے دیا جائے، پہلا داماد تھا جی خاندان کا۔ پھر سلسلہ چلتا رہا، پھر کرم ہوا حضرت، پھر مہربانی ہو گئی، پھر عنایتیں ہو گئی، پھر حضرت اسی محلے میں اسی علاقے میں 2017 یا 18 میں پہلی بار تقریر کرنے گیا، انہیں حضرت اس طرح کا استقبال کیا، اس طرح کا استقبال کیا کہ میں کرسی تک آتے آتے نا میں رو ہی پڑا تھا، اور اچھا خاصا رویا، یہ نہیں کہ ہم کو تھرو ڈگے، بلک بلک کے رویا تھا، کیونکہ مجھے تو 2009 یاد تھا نا، تو وہ جنہوں نے بلایا تھا جو والے محلہ تھے وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ صرف ڈاکٹر سلیمان مصباحی نہیں علاقے کا داماد بھی تھا، وہ گھبرا گئے کہ شاید حضرت کو سٹیج تک لاتے لاتے نا کو حضرت کی انگلی کھینچی گئی ہے، بازو کھینچا گیا ہے، حضرت کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے، پاؤں پہ پاؤں آ گئے ہیں، اس لیے رو رہے ہیں۔ وہ 2-4 بندے آ کے کہتے ہیں حضور خیر ہے؟ میری خیر ہے، تو رو کیوں رہے ہیں؟ میں یہ شکرانے کے آنسو۔ انہوں نے کہا جی وہ کیوں؟ میں نے کہا یار 2009 میں لاڑا بن کے آیا تھا، اتنی عزتیں نہیں ملی جتنی حضور کا غلام بن کے آنے سے ملی ہے۔ میں روز مشاہدے کرتا ہوں، میرا پتہ تھا میں روز مشاہدے کرتا ہوں، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا، وک جاؤ میرے بچے، اس دنیا نے تمہارا کوئی مول نہیں ڈالا، یہ کھا گئی بڑوں بڑوں کو، تمہیں بھی کھا جائے گی، بک جاؤ۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بک جاؤ۔ پتہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں، بڑا سونا سودا ہے۔ میں یہ دیکھو جی ان کے نام میں ابھی کتابوں کی طرف نہیں، میں تو آپ کو یہ جو میں سارا دن سیکھتا ہوں میں آپ کو سناتا رہا ہوں تو ایسے کئی گھنٹے کا میں حضرت جی ہم اٹک گئے پہلی بار، اٹک سے آگے ہم نے جھونڈ جانا تھا، انہوں نے کہا جی 2 راستے ہیں، یہ راستہ ذرا تھوڑا مشکل ہے، یہ آپ کو ایک پہاڑی سے گزرنا پڑے گا۔ ہم نے وہی راستہ اختیار کیا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ واقعی اتنا کٹھن ہے۔ وہ جاتے جناب آرمی کا آگے وہ لگا تھا، انہوں نے کھڑا کر دیا، گاڑی سے اتارا، تلاشی لی، آئی ڈی کارڈ دیکھے، گاڑی کے نیچے بھی چیک کیا انہوں نے، پھر حضرت میرے نام کا انہوں نے ایک پاس دیا جس میں میرا آئی ڈی کارڈ اور میرا نام لکھا تھا۔ ہم نے پھر اس پہاڑی پہ سفر کیا، راستے میں ایک اور جگہ کو آرمی کے بندے مل گئے، انہوں نے پھر روک لیا، انہوں نے کہا جی وہ جو آپ کو پاس دیا گیا وہ چیک کروائیں، وہ ہم نے کرایا۔ واپسی پہ جب ہم اس پہاڑی سے نکلنے لگے نا انہوں نے پھر وہ پاس ہم سے واپس لے لی۔ یہ تھی میری پہلی بار۔ جب دوسری بار گئے تو پروگرام ہی آرمی کا تھا، گاڑی ان کی لینے آئی تھی، وہ جب اسی جگہ پہ پہنچے نا روکا انہوں نے پھر، لیکن ان کو کیا کہا گیا کہ مولانا صاحب فلاں صاحب کے مہمان ہیں، تلاشی بھی نہیں ہوئی، آئی ڈی کارڈ بھی نہیں دیکھا، چیکنگ بھی نہیں ہوئی، گاڑی کو بھی نہیں دیکھا، ڈکی بھی نہیں دیکھی، آئی ڈی کارڈ بھی نہیں دیکھا، کوئی پاس شاس بھی نہیں دیا، حضرت ہم اسی طرح گزر گئے۔ تو وہاں سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا مولوی سلیمان وہ جے کہ بندے دا نام اتنا کام کرتا ہے تو پھر انہوں کا نام مبارک ہی کرتا ہے۔ ہاں جی میں سیکھتا ہوں، وہ بھائی پہلی بار بھی وہی تھا، دوسری بار بھی وہی سلیمان تھا، وہی پگ تھی، اتنی داڑھی تھی، وہی کپڑے پہنے تھے، اسی طرح ویسٹ کوٹ تھی، اسی طرح پیروں پہ جوتی تھی، کوئی نئی چیز نہیں لگی تھی، صرف کیا ہوا ایک بندے کا نام آیا، سب رتیں بدل گئی، ایک بندے کا نام لیا گیا سارا سسٹم بدل گیا۔ تو میں کہتا ہوں ایک بندے کا نام اتنا کام کرتا ہے تو پھر قربان جاؤں پھر ان کا نام مبارک کیا کرتا ہوگا۔ اسی لیے تو اقبال نے بڑا باریک اشارہ دیا تھا، اقبال کہتے ہیں اوے چلیا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اس لیے تو جتنے بچے بیٹھے ہوئے میں اور آپ کو سچ بتاؤں، میں چلو موضوع تو نہیں تھا، چلو بات پتر ہر چہرے پہ پریشانی لکھی ہوئی ہے، ہر چہرہ کھچا ہوا ہے، ہر چہرے پہ ڈپریشن ہے، ہر چہرے پہ۔ پتہ کیوں؟ ہم نے سمجھا تھا شاید کو بڑا سا گھر بنا لیں گے ڈی ایچ اے میں تو سکون مل جائے گا، ہم نے سوچا تھا شاید کو مہنگی سی گاڑی لے لیں گے تو سکون مل جائے گا، ہم نے سوچا تھا شاید کو مہنگا سا موبائل لیں گے تو پھر سکون مل جائے گا، شاید شادی ہوگی تو سکون مل جائے گا، بچے ہوں گے تو سکون مل جائے گا، پیسے کما لیں گے تو سکون مل جائے گا۔ اس لیے ذرا سارے پریشان ہیں کیونکہ ان میں سے کسی شے میں بھی سکون نہیں ہے۔ بلکہ میں اس دن ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اب وہی ذمہ دار ہے
اس نے لکھا تھا اور پورے وثوق سے اس نے لکھا. اس نے کہا اس وقت پاکستان کی 40% آبادی رات کو جو سکون کی گولیاں کھا کے سوتی ہے. سکون نہیں ہے، کیونکہ جس میں آپ اور میں سکون تلاش کر رہے ہیں اس میں سکون ہے. سکون تو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں ہے. یاد کرو، یاد کرو پتر. یہ تصویر صرف مولویوں اور پیروں کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بھی آئی ہے. اس کو پکڑ کے تو دیکھیں کبھی. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کیمرہ لگا ہوا، میں نام لینے لگا ہوں جی. وزیر اعظم عمران خان کے پین میں اتنا زور نہیں ہے جتنا زور اس تسبیح میں ہے. ہاں جی، میں نے پورے ہوش و حواس میں بات کی ہے جی. اس کے پین میں اتنا زور نہیں ہے جتنا زور اس تسبیح میں ہے. بس کسی کو یہ تسبیح چلانی آتی ہے. کیونکہ انڈیا میں ہمارے ایک شاعر بزرگ ہوئے ہیں، میں نے بڑا کمال لکھا تھا، کو میرے ہاتھ نہ بہ کے تسبیح پہ پھیرے. تو حضرت پہ اللہ کی کرم نوازی یہ تھی کہ جب یہ چیزوں کے پاس سے گزرتے تھے چیزیں ان سے کلام کیا کرتی تھی. آپ نے ایک سسترنجا شعر لکھے حضرت اسی انداز وہ لنگے تھے میرے ہاتھ بہ کے تسبیح پہ پھیرے تو تسبیح بول اٹھی. تو پھر حضرت لکھتے کیا ہیں، فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے. تسبیح آکھن لگی تو مینوں کی پھیرنا ہے، میں مدینے جدوں آئی سا چٹی دودھ سا تیرا اندر چٹا کرنا ہی ہاں. تو جویں آپ ہی کالا ہے مینوں بھی کالا کر چھڑے. ہو جاندی نا تسبیح پھیر پھیر کے کالا جی انہوں بھی کالا کر چھڑنے اپنے نال. اللہ سانوں چٹا کرنا دی اسی انہوں چپ کالا کرنی ہے. مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے. حضرت نے کہا اینوں چھڈ مینوں دس تاکہ تیری گل میں آگے پہنچاؤں. پھر دوسرے مصرے میں راز کی بات ہے. مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، من کا پھیر دے محبوب ملا دوں تو ہیں. سر مینوں نہ پھیر اینوں نہیں پھیر، اینوں پھیر کے مینوں پھیر پھر میں تینوں دساں میرے زور کتنا ہے. اس کو پھیر کے مجھے پھیر پھر میں تجھے بتاؤں مجھے میں طاقت کتنی ہے، مجھے میں زور کتنا ہے. او بھائی ہمارے بابوں کے پاس کیا تھی؟ تسبیح تو تھی ہے تسبیح کا تو زور تھا سارا. اس لیے پترا بھڑکی نہ سمجھیں کہ صرف جو مولانا حضرات ہیں جو پیرانے نظام ہیں ان کے یہ آپ کے لیے بھی آئی. پکڑیں اس کو. اتنے بچے پریشان گھوم رہے ہیں نوکری کے لیے اس کے لیے اس کے لیے. میں آپ کو کہوں گا پتر اس کو کبھی سچے دل سے پھیر کے تو دیکھ، پھر دیکھ اس کی برکتیں، پھر دیکھ اس کے رنگ. پھر میں نے کہا نا میں نے پورے ہوش و حواس میں بات کی ہے، میں نے ایویں بات نہیں کر دی. اس میں واقعی بڑی طاقت ہے. لیکن بات پھر وہی حضرت سلطان باہو والی، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے. پہلے اس کو پھیرنا پڑے گا، پھر اس کو پھر ذرا اس کی طاقت دیکھ لیا. میں صبح بھی حضرت یہ طاقتیں تھی جی تسبیحوں کی. روت الریاحین امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے اس میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں ہارون الرشید کا دور حکومت تھا. کوئی حضرت صاحب سے تو انہوں نے اپنی گفتگو میں نا ہارون کے لیے بڑے سخت جملے بول دیے. وہ بندے تو بیٹھے ہی ہوتے ہیں نا بیچ میں. اسی نے جا کے ہارون الرشید کو بتایا جناب اج تے مولوی صاحب نے سارا جمعہ تہاڈے تے لا چھڑیا. بھائی بادشاہ وقت تھا. اس نے کہا پھر پکڑ لاؤ. حضرت گرفتار ہوئے. وہ لکھا اس نے حضرت کو کسی قید خانے میں نہیں ایک ڈبے میں بند کروایا جس میں نہ وہ بیٹھ سکتے تھے نہ بس کھڑے ہی رہنا تھا. ہوا اندر جانے کا کوئی راہ اس کو تھا صبح تک حضرت انتقال کر جائے. لیکن امام یافعی لکھتے ہیں کہ جب وہ اگلے دن آ کے اپنے دربار میں بیٹھا نا تو کسی سپاہی نے آ کے عرض کی حضور وہ بابے ہوری کل جڑے ڈبے چ نہیں بند کیتے کیا لگا وہ تو بار باغ چ پھر رہے. وہ بڑا حیران. اس نے سوچا شاید میری سپاہ میں حضرت کا کوئی مرید ہے، اس نے نکال دیا ہوگا رات کو. کہتا ہے ابھی بھی باغ میں ہی. ہاں اور میں پھر پھاڑ لیا. پھر گرفتاری ہو گئی. یہ ہارون کے دربار میں ہے. اب ہارون کی اور اس کی آپس میں گفتگو ہوئی. مولانا صاحب ہارون پوچھتا ہے بابے ہو مولوی صاحب تانوں ڈبے چ کنے کھڑے؟ آپ نے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گئے. وہ پھر پوچھتا آپ کو باغ میں کون لے کے گئے؟ آپ نے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا. اب تھا تو ہارون بھی فاضل آدمی. اس نے سر پکڑ دیا اور پکڑ کے کہتا ہے کتنی عجیب بات ہے. آپ نے فرمایا ہارون یہ تو بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے. یہ دیکھیں نا جی یہ آپ کی لیٹیں ہیں. کمان سائنسدان جمے ہیں جڑا بغیر سٹینڈ تو کھلار سکے. کوئی چیلنج ہے جی. جاؤ پوری دنیا میں امریکن کو لتاں اتنے کر لے سر تھلے کر لے پھر بھی نہیں کھلا سکتے. کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا پھر کھڑا ہوگا. اور ویکھو میرے رب دا لاٹو بغیر سٹینڈ تو کھلوتا وہ سامنے ویکھو وہ چاند بغیر سٹینڈ تو کھلا لے دعویٰ ہے اس نے. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا علماء بیٹھے
وہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. ہاں جی لیکن پتر انہوں نے سامنے چکر ہی اس طرح دے پا چھڑے ہے کسی کو ٹائم ہی نہیں ہے کہ کوئی چاند ویکھے کوئی سورج ویکھے کوئی کریلا ویکھے کوئی پٹھا ویکھے کوئی کھکھڑی ویکھے ٹائم ہی نہیں ہے. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا قرآن میں جی قرآن میں اللہ کو دعوت دیتے ہیں بندے کو اور کر فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا قرآن میں اللہ کہتے ہیں بندے دیکھ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. اللہ قرآن میں کہتے ہیں لیکن دیکھیں کون سارے انتظاری فکر ایک ہی پہ گئی کھانا کتوں ہے. ہاں جی سارے انہوں کمان دی فکر پہ گئی. اللہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اتنی شدت سے تو اپنے رزق کو تلاش نہیں کرتا جتنی شدت سے تیرا رزق تجھے تلاش کرتا ہے. جڑا میں نو لبن آیا سی میں نو لبن ٹر گئی ہوں میں نو لبن ہے میں نو لبن ہے دعا کرو کہ تے مل پئی ہے. اسی طرح ہے وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں دعا کرو کہ تے مل پئی ہے. او بھائی وہ خالق ہے تیرا اور رازق بھی ہے تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ تو نے ہمیں سر پہ ٹینشنوں کا ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. تو نے کوئی ٹوکرا اٹھا لیا ٹینشنوں کا. اے کاکے نو کوئی ٹینشن ہے انہوں کوئی ٹینشن نہیں انہوں پتہ ہے اللہ ابو جی نے سلامت رکھے. بس میں کہنا سی وڈے ہوں گے غلطی کر بیٹھے کاش جی ایتھے ہی رہندے نا سارے نے موجاں کرنی وڈے ہونا ہی ہونا سی. غلطی مراد کی ہے یہی کر لانا انہوں نے کہا پھر کرو انہیں اسی کرن دے جیسے ہون دے آئے نہیں پتر توکل رب اللہ جی اللہ پاک دکان میں کھو جگہ پڑا اس نے وہ سیاہ مرچیں بیچ کے نا بے نکے کی سوئیاں خریدی اور رکھ کے نا گھر میں سوئی اللہ کا اچھا اللہ تو رازق ہے بھائی مرچ تو لوگوں نے ہنڈیا میں ڈالنی تھی نا مرچ تو حکیموں نے نسخوں میں ڈالنی تھی نا مرچ تو کہیں نہ کہیں یوز ہونی تھی. اب سوئی اور اس میں بھی نکا ہی کوئی نہیں دھاگا ڈالنے کے لیے سوراخ ہی کوئی نہیں. اب میں دیکھتا ہوں تو مجھے کس طرح رزق دیتا ہے. وہ بیٹھ گیا شاہ صاحب نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ دن لنگیا 2 دن لنگے وہ تیجے دن شہر سے ایک بندہ آیا تو آگے علاقے والے نے کہتا بھائی ادھر کو بندہ ہے جس کے پاس بے نکے کی سوئیاں ہوں. لوگوں نے کہا پہلے ایک پاگل سی دوجا ہے آگے بھائی ظاہر کو کام ہی نہیں ہو سکتا جس سوئی میں دھاگا ہی نہیں ڈلنا اس کا کیا کریں گے آپ. اور لوگوں نے کہا وہ فلان گھر ہے وہ آیا وہ آگے کہتا حضرت آپ کے پاس بے نکے کی سوئیاں ہیں جس میں سوراخ نہ ہو. اس نے کہا ہے لیکن تم نے کیا کرا. اس نے کہا اس کو تم چھوڑو تم بتاؤ تم نے بیچنی ہے کہ نہیں بیچنی ہے. اس نے کہا جی میں نے بیچنی ہے. اس نے کہا پھر دے دو. شاہ صاحب لکھتے ہیں اس نے خریدی گدے لے کے آیا تھا گدوں کے اوپر سوئیاں رکھی پیمنٹ دی نکل گیا. وہ سخت کی کیفیت میں جو اللہ کو دیکھنے چلا تھا کہ اب دیکھتا ہوں اللہ مجھے کس طرح رزق دے گا. وہ جب اس کیفیت سے باہر نکلا نا تو اٹھ کے بھاگا اس کے پیچھے. وہ لکھا ہے کہ شہر کے تھوڑا باہر جا کے نا گاؤں کے باہر ایک ندی تھی. وہ ندی کے پل کے اوپر کھڑا ہو کے نا اپنے گدوں کے اوپر سے سوئیاں اٹھا کے نا ندی میں پھینک رہا تھا. اس نے جا کے ہاتھ پکڑ دیا. اس نے کہا پہلی بات یہ بے نکے کی سوئی کسی کے کام کی نہیں تو نے خریدی اب وہ بھی نہیں رکھ رہا اس کو بھی ندی میں پھینک رہا ہے کیا. اس نے کہا بات سن میں انسان نہیں میں فرشتہ ہوں اور میں اللہ کی طرف سے تیرے رزق پہ مقرر تھا تو اللہ کو آزمانے چلا تھا. اے ابھی تو نے سوئیاں خریدی ہیں اگر تو گوبر خریدتا میں نے وہ بھی لے لینا تھا آگے. کیوں پریشان صبح اٹھو اس طرح جس طرح محبوب علیہ السلام نے فرمایا فجر نہ اٹھو اپنے دن دی ابتدا سورہ یاسین نہ کرو سورہ رحمان نہ کرو درود پاک نہ کرو تھک جاؤ گے پتر کک نہیں ہونا تھا تسی نہیں چل سکو گے اللہ اور اللہ رسول دی مخالفت چ تھک جاؤ گے پتر. یہ جو آپ نے 1.5-2 سال دیکھا کرونا بڑے بڑے پہلوان کرونا نے نیچے گرا دیے. اس سے زیادہ بھی کوئی گرفت ہونی تھی. گاہک بھی ہے دکان بھی ہے مال بھی ہے کھول نہیں سکتے. بڑے بڑے تختے الٹ گئے حضرت جی کرونا میں گرفتی اس مالک کی کیونکہ وہ قرآن میں کہتا ہے چیلنج ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. چیلنج تھا اس کا دل. تھک جاؤ گے میرے پتر باجی تھک جاؤ. فجر سورہ یاسین سورہ ملک سورہ واقعہ سورہ رحمان تہجد
وہ محبوب علیہ السلام نے جو بتایا تھا فجر کی سنتیں پڑھ کے 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، تھک جاؤ گے پتر، جو حضور نبی علیہ السلام نے عطا کیا کیوں سے منہ موڑ رہے ہو؟ تھک جاؤ گے زور لا لا کے دے. آؤ اسی طریقے، آؤ اسی طریقے. دیکھو حضرت اس کے رنگ بکھرے پڑے، کوئی تار نہیں، کوئی سیل نہیں، کوئی بیٹری نہیں، کوئی وارڈا نہیں، کوئی کیپکو نہیں، کوئی ہیسکو نہیں، کوئی پیپکو نہیں، ککھ بھی نہیں، بس مالک دے رنگ نے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. دیکھو جی سائنسدان چلے گئے ہیں چاند پہ، کوئی بیٹری شیٹری نہیں ہے اتنے، کوئی وار ڈالے نہ کھمبا نہیں لگا. اس لیے تو میاں صاحب نے لکھا نا جی، فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا. دیکھو جی کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خود کو، یہ کسی فیکٹری میں نہیں بنا، یہ کسی مل میں نہیں بنایا گیا، یہ انجینئر نہیں لگے، یہ نہیں ہوا کہ سارا آسٹریلیا سے آیا تھا، بازو کینیڈا سے منگوائے گئے، دل اسپین سے آیا، پھیپھڑے جو ہیں وہ جناب اٹلی سے منگوائے گئے، جو گردے ہیں وہ ڈنمارک سے آئے، جو مثانہ ہے وہ ناروے سے منگوایا گیا. کچھ بھی نہیں ہوا. کہاں بنا؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ماں دے ڈڈ چ بنایا. کوئی انجینئر نہیں، کوئی مستری نہیں، کوئی کاریگر نہیں، کوئی ہیلپر نہیں ہے. کیا؟ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا. پانی قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا. پتھر تے کر نظر کرم دی چاند سورج چمکاندا ہے. اور میں ابھی انگوٹھے پہ ہوں، انشاءاللہ جس دن مالک کا کرم ہوا کیسٹ نویں پا دیں گے، پھر اگے ٹور جانے چاہیے. آئیے میں انگوٹھیاں دے رہے ہیں. یہ دیکھو یہ اپنے انگوٹھے پہ، آپ کے انگوٹھے پہ نا اس نے لائنیں لگائی ہیں اس طرح گول، کوئی کوڈ نہیں لگا ہوا. مثلا میرے انگوٹھے تے لکھا ہے 11 22 33 34، حضرت 35 36 37، اس طرح لائنیں لگی ہیں گول. لیکن قربان جاؤں لائنیں ہیں جدی نے سنی کہ میرے انگوٹھے دیاں لینا روئے زمین دے کسے بندے نہ نہیں ملدی ہیں، کسے نہ نہیں. کوئی روئے زمین تے اے والا دوجا انگوٹھا نہیں. بلکہ جی کسی کو تو چھوڑو جی، بنانے والے بے یقینی کدی کیڑیاں نے اڑتا نہیں کڈی، کدی مکوڑیاں نے نہیں کدی، کدی کاواں نے نہیں کڈی، کدی طوطیاں نے نہیں کڈی. جدوں کڈی اسی کڈی ہے. وکیل آئے، نرساں آئیاں، ماسٹر آئے، ڈاکٹر آئے، ہیں جی کدی نہیں جناب آئے. واہ بندیا اوے تیرا یقین ہے تھی کمزور ہے. یقین ٹھیک ہے. سر پکڑ لیا اس نے. ہارون کتنی عجیب بات ہے. آپ نے فرمایا ہارون یہ بتا تیرے میرے رب کی کون سی بات ہے. دل تے میرا کرتا میں بولا لیکن میں سیال کوٹ پہنچنا ہے. ساری گرمیاں تسی امب کھائی چھڑے نے، کدی غور بھی تے کرو نہیں کی دی پیکنگ ہے، کی کیلے دی پیکنگ ہے، کی انگور دی پیکنگ ہے، کی کھجور دا ذائقہ ہے. اور قبلہ جی کیسا کریم رب ہے، گرمی دیاں سبزیاں اور سردی دیاں اور. اور میرا بندہ ایک سبزی کھا کھا کی نہ اے جی آئے تیرے قربان جاوا میرے مالکا، تو کیسا پیار کرنا ہے. گرمیاں دیاں سبزیاں اور سردیاں دیاں اور، سردیاں دے پھل اور گرمیاں دے پھل اور. کیسا کریم ہے. گرمیاں جامب پہ، آلو بخارا پہ، خرمانی پہ، ہیں جی جدو سردی آنی ہے تو پھر جناب اپنے بندیاں لی مالٹے پہ چھڑنی ہیں. سردی آنی ہے پھر گاجرہ آنی، پھر مونگرے آنی. کیسا گرمی دے مشروب اور سردی دے مشروب اور. ایسے لیے پھر میرے بزرگ کہنے ہوندے سن، فرماتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں. اس کے رنگ دیکھو. اسی لیے تو امب اسی کھا گئے، انگور اسی کھا گئے، لیکن کدی امب والا سانو یاد نہیں آیا. اب تو جی شیڈول اس طرح کہ صبح ویسے سیالکوٹ میں ختم ہے، 10 بجے میں جاؤں گا انشاءاللہ. پہلے جب ختموں پہ جانا نا، مثلا جب ختم ہو جانا پھر وہ پھل بٹنے،
تو بس ایک مزاج پیر و مرشد کی نسبت کی وجہ سے ملا ہے. تو مثلا یہ کسی دی کھکھڑی مٹھی نکل آنی نا, انہیں دوجے نو دعوت دینی, وہ ایک کھانا ہے مٹھیا, تو میرا پتہ کی دل کرنا یار کوئی وہ بھی تے لبے ہیں جڑا ہے آکھیو قربان جاواں تے تجھے نے مٹھی کر چھڑی وہ آپ پہ مٹھی ہو گئی, یہ مٹھی ہے تے آپ نہیں ہو گئی. علماء بیٹھے ہوئے ہیں. میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے, میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے, میٹھا ہونا تربوز کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے, میٹھا ہونا آڑو کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے. اگر میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو ہر آم میٹھا ہوتا. اگر میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو ہر خربوزہ میٹھا ہوتا. اگر میٹھا ہونا تربوز کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو ہر تربوز میٹھا ہوتا. نہیں, اور کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے, کسی کو پھیکا کر رہا ہے. کوئی ہے اور وہ کوئی نہیں ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں, جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی, وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی, جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. اب دیکھ لیجیے یہ آپ کا جو یہ ریڈ روز ہے نا, یہ اس سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے. ٹھیک ہے جی, سبز رنگ کی. تو اگر یہ سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا تو پھر اس کو بھی سبز نہیں ہونا چاہیے. اس کو سرخ کس نے کر دیا؟ بڑے سیانے کی چکلالا یاد ہے. اب بڑے ماشاءاللہ سیانے بیٹھے تھے. آپ یہ بتا سکتے ہو یہ جو ریڈ روز کا جو کلر ہے یہ کس کمپنی کا ہے؟ برائٹو کا, برجر کا, کہ ماسٹر کا؟ بتا سکتے ہو یہ برش سے ہوا کہ فوارے سے ہوا؟ اس لیے پھر کسی صوفی نے لکھا تھا, وہ کہتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے, ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے, پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. پتر صرف کھانا جاؤ جی, اس مالک میں یاد نہیں کرو, اس مالک میں یاد کرو. جگہ جگہ دلیلیں بکھری. یہ دیکھیں یہ باپ کا ماشاءاللہ چھت ہے, نلائن پاک چلو لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. کافی پلر ہیں جی, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. یہ آپ کے جی 12 پلروں نے اس کو اٹھایا ہوا. وہ ہے اس طرح کا جو کہ یہ پلر کاٹ دے میں پھر بھی چھت کھلا رہا. اللہ نکا سا چھت ہے, کون سا بڑا ہے, نہیں ہے کو کھڑا کرنے میں نہیں. لیکن قرآن میں اللہ آپ کو دعوت دیتے ہیں, الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. بندے تیرا ایک نہیں کھلوندا کبھی اتے وے ہی سات کھلا رہے ہیں. دیکھو جگہ جگہ اس کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں. ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کی گن گاتا, پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے. اس کے رنگ بکھری پڑے. لیکن وہ اصل میں کیا ہے, جو میاں صاحب نے کہا تھا نا پانڈے نال نیو لگانا, واہ تیری دانائی. اسی پانڈے نال نیو لا بیٹھے ہیں, اسی پانڈے نال نیو لا بیٹھے ہیں. پانڈے نال نیو لگانا, واہ تیری دانائی. نیو لگائی اس کاریگر تائیں جن نے یہ چیز بنائی ہے. اپنے اللہ سے لو لگاؤ. بات کوئی مشکل نہیں ہے, نہ ماننی ہو تو بڑی مشکل ہے. لو لگاؤ, جتنے کاکے بیٹھے ہو ضائع نہ کرو وقت. لو لگاؤ, لو لگاؤ. 5 وقت کی نماز پڑھو, درود شریف پڑھو, قرآن پاک پڑھو, ان علماء سے پیار کرو, علم دین سیکھو, نماز کے فرض سیکھو, نماز کے واجبات سیکھو, وضو سیکھو, غسل سیکھو, تیمم سیکھو, اٹھنے بیٹھنے کے آداب سیکھو, علماء سے سیکھو, والدین کا ادب سیکھو. بڑے جوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں,
बड़ा चलो जी बस एंड अप मैं कर रहा हजरत ने चलो वालिदैन के हवाले से पढ़ा, लेकिन पुत्र कोशिश करो कि ऐसे कलाम पढ़ो जिनमें दोनों का तज़किरा है, माँ भी आए बाप भी आए। हाँ जी माँ नहीं लभदी तो पुत्र लभदा बाप भी नहीं आएगा। क्या आपके पिंडी में कोई फैक्ट्री बन गई जहाँ पे बनाए जा रहे हैं? बनी है? जो माँ नहीं लभदी तो पुत्र लभदा बाप भी नहीं है। पता नहीं ये क्या शायर हमारे लिख देते हैं, जमीन है लभदियां तो मुझे भी नहीं लभदे है कि बन रहा है पिंडी में फैक्ट्री? नहीं अभी तक नहीं, क़यामत तक भी नहीं बननी है। नहीं पुत्र जी अम्मी नहीं ना लभदी ते अबू जी भी नहीं लभदे। कोशिश करो इस तरह के कलाम पढ़ो कि इक्वल रहे सिलसिला। आगे हमने जी माँ के कलाम पढ़ पढ़ के ना अब्बा जी को वैसे ही हमने जीरो कर दिया हुआ है। हमारे बच्चे अब्बा जी को कुछ नहीं समझते, हमने कलाम इस तरह के पढ़े वो अबू जी को कुछ भी नहीं समझते। जन्नत माँ के पैरों थले और पता नहीं की है। मैं कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन अगर जन्नत अम्मी जी के पैरों के नीचे है, लेकिन महबूब फरमा रहे हैं जन्नत उसे मिलेगी जिससे अबू जी राजी होंगे। ठीक है, इसलिए पुत्र मैं क्योंकि अल्लाह फिर कमेंट्स में आपको पता है पाकिस्तान है और तनकीद करना हमारा मिजाज है, तो फिर लोग बड़ा बड़ा कुछ लिखते हैं। अल्लाह मुझे अपनी अम्मी जी से बड़ा प्यार है, लेकिन भाई जो हकीकत है वो तो हकीकत है। मैं मुझे बड़ा गुस्सा लगता है जब मैं गाड़ी के पीछे देखता हूँ जी मेरी अम्मी की दुआ है, जब बुरी बातों में कर दे रही या बुरी मां बरी जाके कहते हैं याला नूं गड्डी ना दे जालमा तेनू की पता जेड़ा जेड़ा मदार रस्ते च आंदा सी तेरा अब्बा तेरे लिए दुआवां करदा हुंदा सी। अम्मी ते घर बह के करदी सी और रस्ते च जेड़ा जेड़ा बाबा आंदा रहा ना उत्थे दुआवां करदा रहा, या अल्लाह मेरे मुंडे दे तू गड्डी पीछे लिखवा के आ गया मेरी अम्मी की दुआ है, तेनू की पता उन्हें किथे किथे सिर्फ तेरे सामने ही नहीं कदी